अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। गोली गाली, सियासत से ताहयात, बेदखली और पाबंदियाँ, खेल निराला है और जानलेवा भी। सभी इदारों का अपनी हदूद बढ़ाकर सियासत को सबक पढ़ाने का अमल निज़ाम की तस्हीह कर रहा है या फिर तज़हीक। 62(1)F हमारी तारीख का वो पहला फैसला है जहां मुल्ज़िम को फैसले के 52 सफ़ात में नाम लिए बगैर कड़ी से कड़ी सजा सुना दी गई है। और दिलचस्प बात तो ये है कि आइन की इस शिक की अदालत ने सिर्फ तशरीह की है, वगरना अपने पांव से सियासत की ज़मीन ताहयात खींचने का ये कारनामा खुद इन्हीं कानून साजों का है। कोताही जिनसे हुई है वही ज़ेरे अताब आए हैं, मगर क्या कीजिए कि निज़ाम की यही बेतरतीबियाँ तारीख से सीखे गए सबक पर पानी फेरती रही हैं। सूली पे टांके जाने से, कटहरों में हाथ बांध कर खड़े रहने के हुक्म से भी अनफॉर्चुनेटली सीखा नहीं कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा कोताही कहाँ कर रहा है। रियासत पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म पर सियासत के दरवाजे ताहयात बंद, और खुदा करे इंशाअल्लाह कि अदालती फैसलों का लफ्ज़ मुस्तकबिल में बदउनवानी के लिए भारी पत्थर साबित हो। मगर क्या ये हक बजानिब है अपने हक में बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाए? क्या ये हक बजानिब है कि अहले सियासत को सियासत का कम इल्म तालिब इल्म समझ कर ही अपनी अपनी लाठी से हाँका जाए? कोई आइन की तशरीह की खारदार लाठी मार कर सुधार रहा है तो कोई अपनी बगल से लाठी निकाल कर इख्तियार ना भी ले तो डराता धमकाता ज़रूर है। भला ऐसी पढ़ाइयाँ सबक आमोज रहती हैं? भले नवाज शरीफ की शक्ल किसी को नापसंद हो, मगर 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद अवाम इसकी तस्वीर पर अंगूठा लगा चुके हैं। जमहूरियत है तो चॉइस अवाम की हो, मगर यहाँ नई तरतीब ये है कि इदारे किरदार का तयन करें फिर अवाम अंगूठा लगाए। और पूछना तो ये भी मकसूद है कि इस जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के पीछे इसका जिम्मेदार कौन है। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे स्टे विद अस न्यूज़ आज। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, PMLN के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारे साथ राजा आमिर अब्बासी साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अहमद अवैस साहब साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हमारा लाहौर से साथ देंगे थोड़ी देर बाद। मुझे ये बताइएगा शिबली फराज साहब, क्या कबल अज़ वक्त गैग ऑर्डर देना, मुकम्मल पाबंदी लगा देना अपनी तकरीर पे, स्पीच के ऊपर, इज़ इट फेयर? देखिए, मुझे इस वक्त गालिब का एक शेर याद आ रहा है, वो है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। देखें, जब हम एक इदारे और सुप्रीम कोर्ट या जजेस के बारे में जब भी कभी कोई बात करते हैं तो हमें, या किसी भी इदारे के बारे में बात करते हैं तो हमें बड़े नाप तोल कर बात करनी चाहिए। अगर मकसद तकरीर का इंतशार फैलाना हो और दूसरा उनको डिस्क्रेडिट करना हो, उस इदारे को डिस्क्रेडिट करना हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो ना कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। आपके उसमें अब्बासी साहब को भी पता है कि आर्टिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप यू कैन नॉट ब्रिंग। वैसे शिबली फराज साहब, यही धरने में यही लोग आपको समझाते थे कि कोई लाइन ड्रॉ कीजिए। सर देखिए, लाइन ड्रॉ करनी हमने, अगर किसी, देखें आपको पता है कि ये जो जहाँ तक हम पहुँचे, ये जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी मोड़ है। इसमें जो है तो फैसले होने हैं कि अब इस मुल्क को हमने आगे किस तरह लेके चलना है। आया हमने इसको इसी तरह लेके चलना है जहाँ पे एक ख़ास ग्रोह जो कि इस मुल्क में हुक्मरानी करता रहे, और जिस तरह आपने कहा कि उस पर इतने करोड़ अंगूठे लगे, तो अंगूठे लगने का मतलब ये है 1 करोड़ 40 लाख अंगूठे लगने का मतलब ये है कि आपको मुल्क के सियासत का आपको करने के, आप जो करें नहीं, आप जो करें, आप उसके हर चीज की बात कर दी, पामाल करें, आप उसकी इदारों की इज्जत खत्म कर दें। स्टेट इंस्टीट्यूशन इदारों को अगर उनको हम इस तरह से वो करना शुरू कर दें तो फिर कहां पे लाइन रुकेगी? फिर इसी तरह निहाल हाशमी है। नहीं, एक सेकंड, देखिए, निहाल हाशमी जैसी गुफ्तगू वो बुनियादी किसकी थी? वो यही गुफ्तगू थी जिसमें कि आपके बच्चों को, अगर आप एक प्रोग्राम करती हैं और अगर मैं आपके बच्चों को खुदा ना खास्ता थ्रेटन करूं कि आप कैसे यहाँ से निकलेंगी, तो आप क्या सर, ये चौधरी निसार भी कह चुके हैं कि मरियम बीबी की ज़बान बड़ी कड़वी है, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत बार कह चुके हैं गुरेज किया जाए इदारों के ऊपर तनकीद करने से, फिर भी मियाँ साहब और उनकी साहबजादी करते चले गए, बगावत की बात की, उकसाने, बार बार उकसाने की बात की।
کیا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ they asked for this جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بہن صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ ہم سب کا ہے, عدالتوں کا احترام ہم سب پہ لازم ہے, اور میں اس کانسٹیٹیوشن کی پروویژن سے بھی واقف ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ریڈیکیول نہیں کر سکیں گے جوڈیشری کو بھی اور آرم فورسز کو بھی. ایک فیصلہ آتا ہے, ایک فیصلے کے تناظر میں ایک ججمنٹ آتی ہے, ایک ججمنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, اور وہی ڈسکشن آپ عوام میں لے کے جاتے ہیں جو آپ اپنے ریویو پٹیشن میں اس کو وہ پوائنٹ ایجیٹیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب ریویو پٹیشن آپ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ناانصافی ہوئی ہے, یہ غلط ہوئی ہیں, یہ اس طرح ہونی چاہیے. ریویو پٹیشن میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا نا کہ تسی بک سے بھرے ہوئے ہو, یہ نہیں کہا تھا نا. ریویو پٹیشن میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ حساب لے گا, 5 لوگوں نے یرغمال 18 کروڑ عوام کو بنا رکھا ہے, میرا ساتھ دو گے, ہر کال پہ کھڑے ہوگے. کہ ایک ریفرینڈم کی کال نہیں دی تھی آپ نے نا اس ملک کے اداروں پہ. یہ کال کسی طور پہ بھی کسی ادارے کے خلاف نہیں تھی, یہ کال تھی کہ جب ہم 2018 میں الیکشن میں اتریں گے اور لوگوں کو یہ بات بتائی گئی, یہ فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے کہ کیا ہونا ہے اللہ کو پتہ ہے. مجھے تو آج بتا نہیں سکتا کہ وہ جیل ہوگی یا باہر ہوگا, تو میرے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو ہمارا دیکھیں, اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ رائٹ ہے کہ میں جا کر عدالت میں یا باہر یا اپنے کانسٹیٹوئنسی میں اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ میرے خلاف فیصلہ کیا تھا. میں صاحب یہ ہوا اس طرح ہے کہ جب پیناما کا فیصلہ آیا تو ہر طرف لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کرپشن کے اوپر نکالے گئے, انہوں نے پیسہ لوٹا ہے, یہ پیسہ باہر لے کے گئے. سپریم کورٹ میں یہ کیس سنا ہے, اس کے بعد جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, جے آئی ٹی کا کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں گیا ہے. جو ہمارے خلاف فیصلہ آیا وہ فیصلہ کسی طور پہ میاں صاحب کے خلاف کرپشن کرے ہیں, وہ ریفرنس آج بھی چل رہے ہیں نیب کورٹ میں جو روزانہ کی بنیاد پر. ایک بات ہوئی ہے, مجرم نے ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ اقامے کی بنیاد پر انہیں کہا گیا ہے کہ جو پے آپ لے سکتے تھے, انہوں نے کہا بلیک ڈکشنری میں اس کے معنی یہ تھی کہ یہ ریسیویبل ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایسٹ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی لیا ہی نہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے تو ہم کیوں اس کو ایسٹ مانتے ہیں. لیکن یہ ڈسپیوٹڈ فیکٹ ضرور ہے. اس کی بنیاد پر ہمارے خلاف ایک ڈکلیئر, ہم نے قوم کو جا کے یہی بتایا کہ یہ جو روز بیٹھ کر ہمارے خلاف یہ دلیل دی جاتی ہے, یہ اجازت دی ہے کہ کرپشن کے بارے میں نکالے, یہ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ بہت صبر کا ضرور ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن یہ جو بیانیہ ہمارے خلاف دیا جا رہا ہے کرپشن کا, یہ بالکل نہیں ہے. ہمیں نکال دیا یہ گیا ہے کہ ہم نے بیٹے کی 2 ایشوز ہیں بڑے جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور ہر پاکستانی کے ہونے چاہیے, بیکاز پالیٹکس رائٹ ناؤ از ری ڈیفائننگ پاکستان رائٹ ناؤ نا, پاور نیکسس اسپیشلی. مجھے بتائیں, ایک میں آخری جملہ کہہ دوں تو پھر دیکھیں, یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا ہے, یہ لا پارلیمان نے پاس کیا تھا. یہ کانسٹیٹیوشنل پاور ان کو ضرور ملی ہوئی ہے. یہ فیصلہ کسی اور نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ میں یا اور نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ بھی بہرحال عدالت میں جا کے کرنا ہے کہ واقعی یہ الفاظ کیا بہتر ہوتا ہے, میں یہی آتے یا نہیں آتے. کہ آپ کو بہتر نہ ہوتا کہ بلایا جاتا, کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جاتی, اپنے دفاع کرنے کا حق دیا جاتا, اور پھر بے شک سلیپ آن دا پنشمنٹ, سزا دیجئے جو کریں. یہ تو گیگ آرڈر ہے نا جو انگریزی میں کہا جاتا ہے. گیگ کیا ہوتا ہے, گلا گھونٹ دوں میں آپ کا کہ خبردار اب آواز نکلی تو, اور یہ نشر نہ کی جائے. آرٹیکل 19 فریڈم آف پریس, فریڈم آف سپیچ, سب ختم. از اٹ جسٹیفائڈ؟ آپ دیکھیے یہ اس کی ریزننگ کیا بنی, کیا وجہ بنی کہ آپ کیا ایک جو آپ نے اپنے اس میں شروع میں کہا بیانیہ میں کہ 1 کروڑ 70 لاکھ نے 40 لاکھ نے تصویر پہ اپنے انگوٹھے لگا دیے ہیں. اب کیا آپ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو کانٹیمپٹ میں روزانہ بلائیں گے؟ یہ ایز اے پارٹی ایک چیز لے کے چل پڑے ہیں کہ جناب یہ صرف میاں صاحب یا ان کی بیٹی جو سی ہیں وہ نہیں. آپ ان کے دیکھیے وہ کس نے کہا تھا کہ جی بتوں کو نکال دو سپریم کورٹ سے, وہ کس نے کہا تھا کہ جناب یہ لوہے کے چنے ہیں, وہ کس نے لوہے کے چنے تو اب گلنا شروع ہو گئے نا. ٹھیک ہے, اور وہ بلکہ سعد رفیق صاحب معذرت فون آ جاتا ہے سر, ناراض ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ 1 کروڑ 40 کے علاوہ آپ کا جو میڈیا دیکھ رہے ہیں, یہ جو تمام چینلز الیکٹرانک جا رہے ہیں, کیا ہم بڑی خوشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ آئیے اور کہیں کہ جی بتوں کو نکال کے سپریم کورٹ سے پھینک دو؟ یہ وہ چیزیں ہیں. ادھر تک اتنا صبر کا مظاہرہ کیا عدالتوں نے, اعلیٰ عدالتوں تھے, ہم کہتے رہے کہ بھئی یہ بہت زبردست کا کام کیا جا رہا ہے کہ نہیں انسٹیگیٹ ہو رہے, مگر کرنا ہی تھا اس طرح. میں تو یہی پوچھ رہی ہوں, بہتر راستہ یہ نہیں تھا کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جاتی؟ بات نہیں ہے, یہ بات ہے ایک آئین کے احترام کی بات ہے, کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی بات ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ آپ نے ریڈیکیول نہیں کرنا. ابھی بھی ان کے پاس ریمیڈی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے اگر یہ فیصلہ دیا تو یہ چلے جائیں اوپر. آپ کو لگتا ہے میاں صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے, اب وہ عدلیہ مخالف تقریر چھوڑ دیں گے, اکسانا ختم کر دیں گے؟ ان کی تو پوری سیاست اس پہ بیسڈ ہے نا ابھی.
تو یہ تو سیاست ختم کرنے کے میں جو مترادف بات ہے. آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ یہ ڈٹرمن کرنے کا بھی ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. اگر یہ ہر آدمی یہ ڈٹرمن کرنا شروع کر دے گا, طریقہ کار سے ہے نا, قبل از وقت گیگ آرڈر. نہیں, دوسری جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کی ضرور خواہش ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ عدالت میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, 60 دفعہ سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب روزانہ کی بنیادوں پر پیش ہو رہے ہیں. جی آئی ٹی کے سامنے عدالت میں حکم کیا روزانہ باہر آ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں. فیصلہ نہیں سناتے, یہ کر رہے ہیں کہ اندر بات کیا ہوئی ہے, اندر بات کیا ہوئی ہے. یہ کیا آپ کو انفارمیشن دینا, قوم کو انفارمیشن دینا کہ اندر آج یہ باتیں ہوئی ہیں, یہ ڈسکشن. اچھا سر, بیکاز یہ میرا پیشہ ہے, انفارمیشن میں اور اوپینین میں فرق ہے. ہم نے ایک ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر تو یا عدالتیں پابندی لگا دے کہ جی عدالت کی کارروائی باہر میں جا کے ڈسکس نہ ہو. اگر یہ پابندی لگا دے, یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں میں اس کو پبلک پراپرٹی بٹ ناٹ دی پیپل, ان کے اوپر سوالیہ نشان نہ لگائیں جو فیصلہ اور جسٹس ڈسپینس کر رہے ہیں نا. ڈسپینسیشن اور جسٹس ہی مشکوک ہو جائے. دیکھیں یہاں پہ دو باتیں دیکھنی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا یا اس میں آپ کے اندر آپ کی وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آپ روز جاتے ہیں, آپ باہر آ کے اپنا ایک بھاشن دیتے ہیں جس میں کہ آپ ان کو بالکل ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, جو کہ انہوں نے کہا بھی ہے. آپ مجھے دوسری بات بتائیں, یہ جو جسٹس اعجاز الحسن کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرووک کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو, یہ ان لوگوں نے جو احتساب عدالت کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. of course, but ہم we will connect the dots نا, ہم تو لوگ کریں گے, کچھ ہوتے ہیں فالوورز ہوتے ہیں. فیصلہ تو آ گیا ہے, ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. دیکھیں فالوورز ہو سکتے ہیں لوگوں کے, پولیٹیکل پارٹیز کے وہ ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ایسا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. میں آپ کو دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتی ہوں, پھر اس پہ کامنٹ کریں فیئرلی. کیا یہ بہت سے لوگ اب اس کے بارے میں سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ بھی انالیسس دیا جا رہا ہے, بات ہو رہی ہے کیا یہ ممکن نہیں, فیصلے تو آ گئے ہے نا, اب تو دودھ بہہ گیا, ہو گیا جو ہونا تھا. جو ادارہ کہتا ہے بلیک اور وائٹ کم واٹ میں اداروں کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ بالخصوص کھڑے رہیں گے, تو ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس, اور ہم نے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ بینیفٹ تو پھر وہی ادارہ کرتا ہے؟ دیکھیں بینیفٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ جوڈیشری کو انٹیمیڈیٹ کریں گے, نہیں قیاس آرائیاں نہیں ہے, مہر آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ انٹیمیڈیٹ کرو گے, کیا ملے گا نواز شریف آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں پریشر کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جانے کو تیار ہیں, نہیں وہ تو پتہ نہیں, انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے, وہ اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گے کہ کوٹ لکھپت جائیں گے, اس کا ہمیں نہیں پتا. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں کہ آپ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہی کیا سمجھیں گے. آپ نے اداروں کی جو تھوڑی بہت 1-2 ادارے رہ گئے ہیں, آپ نے تو ان کی جو عزت ہے وہ خاک میں ملا دی. ہر کوئی اٹھ کے جسٹ بیکاز he was ex prime minister, اس کو یہ حق بنتا ہے اس کی فیملی کے کہ وہ آ کے اور وہ کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو احتیاط کرنی چاہیے, مفہوم جو تھا, اور ایک فضا جو ہے اتنی نیگیٹو فضا سوٹو سے نہیں قائم ہونی چاہیے, اس کی احتیاط کی جائے. یہ وارننگ کے طور پہ دیکھا جائے سر, کس طرح دیکھا جائے؟ یہ جو اعجاز الحسن صاحب کے گھر کے باہر اور منسٹری آف ڈیفنس سے بیان کیوں نہیں آیا, ادارے خود کیوں بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں بہت سخت حکومت ہے نا آج کل سر, میں بہت سخت کنڈیم کرتا ہوں جو واقعہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے گھر کے ساتھ ہوا ہے, جو گھر میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی زیادہ اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. ہو گیا وہ تو بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بہت ضروری ہے کہ انویسٹیگیشن ہو اور وہ کلپریٹ اس کے پاس اس کو پہنچا جائے. دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں مشکل سوالے نہیں دینا چاہتے, مشکل نہیں, یہ جواب تو وہی دے سکتے ہیں جن سے آپ سوال کریں. یہ حکومت آپ کی ہے نا, یہ سارے ماتحت ادارے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا نا کہ حکومت جواب نہیں دے سکتی, وہ ان کا نے اپنی ایک رائے جو ہے, انہوں نے اپنی ایک رائے جو ہے وہ دی ہے. حکومت کیسے جواب دے گی کہ حکومت کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہیں چیف ایگزیکٹو, وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے. یہ انہوں نے کہا حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یہ جائیں گے. ابھی آپ دیکھیے کچھ دن پہلے کیا ہوا کہ جی مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ جو نااہلی ہے یہ تب تک ہے جب تک یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تب تک یہ نااہلی ہے, جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی یہ دیکھیے جو نااہلی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے, کسی انڈیویجول نے نہیں دی, اور جب تک سپریم کورٹ موجود ہے تو یہ آرڈرز اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے. ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا میں جی, میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں, لیکن ایک کریڈٹ دوں گا کہ یہی حالات ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے جب ان کے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا تھا, ڈسکوالیفائی ہو گئے. انہوں نے سر ایک سیکنڈ پوری بات کرے نا, انہوں نے اس کو سراہا, کہا زبردست, اور پھر خود ڈسے گئے. اگلے 8-10 سے جانے کا شوق رکھتے ہوں تو کیا کیجئے؟ بات اس کی نہیں ہے, وہ یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہ نہیں نکلے, سارے جلسوں پہ نہیں نکلے کہ سارے ملک میں کرتے جائیں. Judicialization of politics will only come to bite you all.
نہیں وہ الٹیمیٹلی احمد اویس صاحب السلام علیکم. you have to respect the institutions, period. جو گیلانی صاحب کا کیس تھا, گیلانی صاحب کو عدالت نے بار بار حکم دیا, انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں, انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا. یہ وہ کنٹیمپٹ آف, اگر یہ ہمارے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ضرور لگنا چاہیے کہ اگر عدالت ویسا بتائیے گا عدالت کو یہ پابندی لگانا یہ حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کسی حد تک نامناسب ہے. یہ اس کو گیگ آرڈر ہی کہیں گے کہ آپ یہ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ اگر وہ نازیبا الفاظ اور سکینڈلس زبان استعمال کرتے ہیں جیسے آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے, تو اس کے خلاف آپ باقاعدہ کارروائی کریں. کارروائی خود نہ کریں اور یہ پابندی اس طرح سے لگا دیں. میرے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشن کے اور آرٹیکل 19 کے اس کے اور باقی جو ریلیونٹ ایکسپریشن آف اسپیچ وغیرہ ہے اس کی پروویژن کے یہ منافی لگتی ہے بات. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ اگر مزید کلیریفیکیشن بھی وضاحت دے دی جاتی کہ عدلیہ مخالف کانٹینٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی کس بات کیا کمپرومائز کرتا ہے, وہ ہے کیا ایگزیکٹلی, کیونکہ سر اب تو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیجیٹیمیٹ کرٹیسزم کو بین کرنے کے حوالے سے بھی, فریڈم آف اسپیچ جنرلی کے حوالے سے بھی سر, بیکاز اٹس ویگ رائٹ. یہ ساری جی بالکل ویلڈ کرٹیسزم بھی تو متاثر ہوگا. کرٹیسزم جو ہے جو ویلڈ اور جو پازیٹیو کرٹیسزم ہے اس کے اوپر تو پابندی نہیں ہے نا. دیکھنا یہ فیصلہ بھی تو عدالت نے خود کرنا ہے کہ کون سا آرٹیکل 204 کے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں وضاحت دے دی جاتی نا کہ اینٹی جوڈیشری کانٹینٹ ہوتا کیا ایگزیکٹلی, اینڈ ہو ول اسرٹن اف اٹس ایکچولی ویلڈ کرٹیسزم. پیمرا کو دے دیا, پیمرا تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. lack of common sense. I mean یہ تو common sense is not very common. Common sense is not very common. جو آپ کو common sense لگ رہی ہے اس کو common نہیں لگ رہی. آپ کھڑے ہو کے روزانہ کرٹیسائز کرنا ہے ججمنٹ کو, جتنا مرضی ججمنٹ کو کرٹیسائز کیجئے, لیکن اب عدلیہ کو تو کسی بھی طریقے سے آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس کلیئر بار ہے. سر عدلیہ کی بھی کرٹیسزم کے حوالے سے آئین کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز اینڈ جوڈیشری کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی. اسکینڈلائز نہیں کر سکتے. بالکل آپ عدلیہ کو جج صاحبان کو ان کو اسکینڈلائز نہیں کر سکتے, ان جو ہے ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر سکتے, ان کو اسکینڈلائز نہیں کر سکتے, ان کو ریڈیکیول نہیں کر سکتے. آرٹیکل 204 میں بڑا واضح سے لکھا ہوا ہے. نہیں this integrity is not there. کیا نواز شریف صاحب اور مریم بی بی انٹیگریٹی اسکینڈلائز کر رہے تھے آنریبل ججز کی؟ جو حواری ہیں وہ بھی اور خود نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں بڑی اوپنلی کر بھی رہے ہیں اسکینڈلائز, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. تو کیا بہتر راستہ کیا تھا آپ کی نظر میں؟ جو خاموشی اختیار کی ہوئی تھی, ڈیلیبریٹڈ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے تھے اس حد تک, تو وہ بھی اتنا برا نہیں تھا. لیکن کرنا ہے تو ان کو خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جب ایک حد سے بڑھ رہے ہیں, تو کیونکہ ایک سپریم کورٹ کو یہ بھی ضروری ہے اور سپریم جوڈیشری کو کہ وہ قوم کے سامنے اور پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک جوڈیشری کی جو ایک کرنسی ہے نا اس کو تقریباً اس کو کمپلیٹلی لوز کرنے سے روکیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہو جائے اور لوگوں کی نظر میں اتنی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے سپریم کورٹ کی اور سپریم جوڈیشری کی. اس کے اوپر بھی یہ احتیاط جو ہے یہ بھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا پڑے گی اور سپریم جوڈیشری کو کرنا پڑے گی. تو اس لیے یہ وہ لمٹ جو ہیں وہ بھی فکس کرنی جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے یا سپریم جوڈیشری کا کام ہے اور کرنی چاہیے. ہاں اچھا اوکے, سو ایک وقفہ لے لیں سر. اس کے میڈیا کمیشن کیس جو آج سنا جا رہا تھا اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر بھی تنقید کی گئی. چیف جسٹس سے کہا کہ ان کو اگر فرصت ملے اپنی تقاریر اور سپیچز سے تو شاید وہ ادھر کام کر سکیں. دوسرا پھر بات اب زبان سے آگے ہو گئی ہے. آنریبل جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا غیرت ہوتی تو خود سامنے آتے, ایک عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے سامنے لا کے, غالباً اشارہ مریم بی بی کی طرف ہی تھا. یہ سارے ریمارکس جو ہیں زیب دیتے ہیں کیا یہ عدلیہ کے وقار میں اس کو بڑھائیں گے یا اس کو آپ کو لگتا ہے کہ مزید کم کر سکتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وقفے کے بعد؟ اسٹیبل نیوز ہے.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। माजरत करती हूँ, गालिबन कुछ लोगों के करीब इशारा मरियम बीबी की तरफ है, मगर वो औरतें भी हो सकती हैं जिन्होंने ताहयात पाबंदी के फैसले के बाद बाहर एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के, जिस पे आज चीफ जस्टिस ने कहा खवातीन को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसा बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको, एक इशारा कहाँ है, बी विल इट अचीव द एंड रिजल्ट जो मकसूद है कि भाई ये बात, ये तंकीद, ये लाइन क्रॉस करना खत्म? बड़ी वाज़ेह है जो है इनकी तमाम, जिस दिन का ये फैसला आया उस दिन से लेके आज तक का उनका जो अंदाज है, जो तरीक़ेकार अपनाया है, और जिस तरह से उन्होंने एक पार्लियामेंट और जुडिशरी का टकराव एक पैदा करने की आर्टिफिशियल पहले पैदा की और बाकायदा उसको प्रैक्टिकल शेप वो देने की पूरी कोशिश में है। ये एक ऐसी अनारकी फैलाना चाहते हैं कि जहाँ से उनका ख्याल है कि इतनी अनारकी फैल जाए कि ट्रायल जो है पर से पुश्त पड़ जाए। यही तरीका है सिर्फ रुकने का, क्योंकि नवाज शरीफ जो है और उनकी फैमिली जानती है कि कितने करप्ट हैं और कितनी ज़्यादा करप्शन उन्होंने की है, और उनको ये भी पता है कि वो बच नहीं सकते। एक ही तरीका है उनके बचने का कि इतनी अनारकी हो जाए पाकिस्तान में कि अपनी पड़ जाए सबको। सो ये तो फिर उनकी सियासत खत्म करने के मुतरादिफ है ना, अगर आपने कबल अज़ वक्त ये गैग ऑर्डर दे दिया, उनके बयानात बंद कर दिए और ये भी नहीं बताया, गलत है ना? सो सियासत आप जी कि ये अभी इस बात को वैसे जो इनकी जो है ना नून लीग और नवाज शरीफ एंड फैमिली जो है, पिछला 97 के वाक़यात को भी आपके सामने हो तो ये इतने फाशी सहन के हैं कि एक वाक़या मैंने पढ़ रहा था उनकी किताब गौहर अयूब की, जो इन द कॉरिडोर ऑफ पावर उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो उन्होंने 97 का वो वाक़या लिखा है और उस वक्त वो स्पीकर थे नेशनल असम्बली के। कहते हैं कि उन्होंने ये बुलाया नवाज शरीफ ने उनको, और बुला के और ये बात पहले तो की, वो जो उनके प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन थे उनको भी बुलाया और कहने लगे कि जी कोई तरीका बताओ। उन्होंने कहा कि जी हमने ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम नोटिस इशू करें कि हमारे आगे पेश हों। कहता मैंने बड़ा रजिस्ट किया, गलत किया है कि आप ऐसा मत सोचें। तो नवाज शरीफ जब उठ के जाने लगे तो मुझे साथ ले गए और गाड़ी में बैठे हुए मुझे कहने लगे कि गौहर साहब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं एक रात के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जेल में बंद कर दूं। ये इन्वर्टेड कामों में उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, मशहूर वाक़या। और किताब आज की नहीं लिखी हुई आपके सामने। सॉरी सेनेटर साहब, मैं मुझे कोई नहीं, वैसा तो चूंकि आप ये मौरख बड़ा जालिम है। देखिए मैं उस बात पे बात नहीं कर सकता कि क्या था वाक़या, वो तो वो गौहर अयूब साहब जवाब दे सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये वाक़या किताब में है, इसको आज तक मियां साहब ने किसी ने इसको मैं कह रहा हूं कि चैलेंज नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि वैस साहब का चूंकि एक सीनियर वकील भी और एक जमात से भी तल्लुक़ है, और चूंकि आज दो लोग पीटीआई को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक शिबली साहब भी और एक वैस साहब भी। मैंने तो आपको हमारे लिए आज बताया और ये किताब में अभी वो जरूर ऐसी नहीं मैं अवैस साहब आप मेरी मेहरबानी करें, हमने आपकी बड़ी गौर से गुफ्तगू सुनी है। कुछ सियासी चीज़ें, सियासी लीडर हैं, हम सियासी जमातें हैं, सियासी बात भी करेंगे, सियासत हमने करनी है, वो जेल में रहें बाहर रहें, ये तो हमारा काम है और हमने करना है। फैसला हम हमने करना है कि वो कल किसने उसको वोट देना है। अगर कोई इदारे बंद कर दें, फिर नहीं, इदारों को क्यों बंद करें, नैब भी खत्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट को भी ताले लगा दें। अगर आवाम ने सारे फैसले करने हैं, ऑडिट किसी का हो ही नहीं इस मुल्क में, तो अच्छा इसी तरह चलता रहे अल्लाह अल्लाह करके। जवाब ये था एब्सोल्युटली अवाम ने फैसला करना है सर। मैं इलेक्शन के मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इम्यूनिटी हासिल है और स्पेशली लीडर को। मुझे हम ज्यादा रिस्पांसिबल, आप लोग तो बिल्कुल नहीं है, मगर आप लोग खुद ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ये इमरान खान के आगे खड़े हो जाते हैं, मियां साहब के आगे खड़े हो जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि 2018 भी इलेक्शन का दौर शुरू हो गया, अब 1-1.5 महीना रह गया, अब इलेक्शन होने वाला है। आज हर चीज जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है। हर चीज को आपने उस नजर से देखना है कि इलेक्शन में हम इंटर हो गए इलेक्शन में। अगर ये बातें 2014-13 में होती तो जरा चीजें मुख्तलिफ होती। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये टाइमिंग पे तंकीद कर रहे हैं सेनेटर साहब, कह रहे हैं ये टाइमिंग बहुत हसास है और वाकई इलेक्शन सर पे खड़ा है। अगर आप कहेंगे कि कख नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने, बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने सेहत के शोबे का, अगर आप सर कहेंगे कि मरियम औरंगजेब को बयानात से फुर्सत नहीं है, अगर आप कहेंगे साद रफीक को कि आपको याद नहीं किया, बुलामदू किया गया है, खड़े रहे जब तक कहते नहीं है, खबरदार बैठे तो। सो सर ये एक साल से चल रही है, ये कोई अभी की बात थोड़ी है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत पुराना किस्सा है ये, तो कल आपको भी कहा जा सकता है। नहीं, हमें कहा जा, अगर हम ऐसी करें, ऐसी हरकतें करें तो हमें बिल्कुल कहना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए। उसी डिनायल में नवाज शरीफ साहब उनकी क़यादत भी थी पिछले दौरे हुकूमत में कि हमें नहीं कुछ कहा जाएगा। आज एतजाज हसन खुद कहते हैं दिस इज बॉर्डर लाइन एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म। बट देन
ذمہ دار کون ہے اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جب اداروں کو مفلوج کر دیا جائے گا، جتنی دو پچھلی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے صرف اپنے آپ کو بنایا ہے، اپنے دوستوں یاروں کو بنایا ہے، انہوں نے ملک کے ہر ادارے کو تباہ کیا ہے. یہی وجہ ہے، چاہے وہ اسپتال ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہر جگہ پہ پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی بہتر کرنے کی یہ جسارت نہیں ہوئی ہے. اسی وجہ سے جب آپ ویکیوم چھوڑتے ہیں تو ویکیوم کبھی ویکیوم رہتا نہیں ہے، اور پھر کسی نہ کسی نے آ کے اس کو کرنا ہے. بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم وہ 28 جولائی کے فیصلے کو پڑھ لیں اور اس میں جب انہوں نے محکمے گنوانے شروع کر دیے کہ یہ 7 محکمے دیکھ لیں ان کے اوپر لگے ہوئے کون تھے، وہ جو کرونیز تھے ان کے نام بھی گنوا دیے انہوں نے کہ جی وہاں پہ چیئرمین نیب لگا ہوا تھا چودھری قمر زمان، اسٹیٹ بینک کرمنلز، وہ حجازی لگے ہوئے تھے جو وہ کر رہا تھا، یہ جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں جو ابھی آج آپ کے نیب کے کیسز بھگتا رہے ہیں، یہ سعید صاحب یہ نیشنل بینک کے ہیڈ لگے ہوئے ہیں. جب یہ ہیڈز لگے ہوئے تھے تو یہ وہ وجوہات تھی کہ یہ کوئی کام ہونے نہیں دے رہے تھے. اب جب یہ ریموو ہوئے اور سپریم کورٹ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی کہ ہم اس چیز پہ خاموش نہیں رہیں گے. اب یہ جو ٹائم فریم آ گیا کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کی بات آ گئی، الیکشن قریب آ گیا. آپ دیکھیے کہ وہ بلوچستان بھی گئے ہوئے تھے، وہاں کے ایک وزیر اعلیٰ اور جو پرانے 2 وزیر اعلیٰ ہیں ان کو سمن کر لیا. سندھ جاتے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو 2-3 دفعہ بلا لیا. تو اٹ از اکراس دی بورڈ. سر ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بہت ساری ایسی چیزیں، میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ میرا کہنا بہت ساری ججمنٹ سابق چیف جسٹس کے سو نوٹسز جو ہیں وہ کوئی رنگ نہیں لائے نا، ادھورے رہ گئے. کی قیمت انہوں نے کہا میں مقرر کروں گا. انہوں نے کہا بلوچستان کے جو کیس تھے، جو مائنز کا کیس تھا، کیا اس کا وہ حل نکل گیا؟ جو اسٹیل مل کی اس وقت جا رہی تھی پرائیویٹائزیشن رکی ہے، کیا اس کا حل نکل آئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور اگر ہے، اگر وہ لے سکتے ہیں تو ضرور لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو ہی کرے گی. اجازت دیں ذرا میں واپس کہنا چاہتا ہوں، نہیں کرے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ہمیں یہ الزام دیا جا رہا ہے میئر صاحب کہ ہمیں الزام دے رہا ہے کہ جوڈیشری کا عزت، یہ اویس صاحب اس کمپین کا حصہ تھے. اس جوڈیشری کو بحال کرنے میں سب سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب باہر نکلے. میاں نواز شریف صاحب نے جوڈیشری کو بحال کروایا ہے. ریگریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کیا. بحال کرانا ہم نے کہا کہ ہم آزاد جوڈیشری کو اس وقت میں جب تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں جب آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں فصلی بٹیرے بن جاتے ہیں. ہمیں الزام نہ دیا جائے. ہم خوش ہیں پہلے اور آج بھی خوش ہیں کہ عدالتیں آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کریں. ہم نے یہ آپ جوڈیشری کیمپین کی بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ بالکل جوڈیشری میں یہ جو لائرز کی موومنٹ چلی تھی جوڈیشری کو بحال کرانے کے لیے، اور اس موومنٹ کا ہیڈس آف ٹو دی لائرز موومنٹ کہ آج اتنی بولڈ جوڈیشری اس کے بعد سامنے آئی ہے کہ جس نے وہ تمام لا آف نیسیسٹی کے اوپر جتنے فیصلے ہوئے تھے سارے کالا دم قرار دیے. اور آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا فیصلہ ہوا جس سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا سرونگ پرائم منسٹر کے اوپر، اور جس طریقے سے یہ فیصلے آئے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایکٹیویزم کی جب یہ بات کرتے ہیں، دیکھیے پاکستان میں جو چیف جسٹس ہو یا جج ہائی کورٹ کا ہو یا پرائم منسٹر ہو، یہ اوتھ کیا لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آئی وی پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور کانسٹیٹیوشن کو آپ ڈیفینڈ کیسے کریں گے، آپ ہولڈ کیسے کریں گے اگر فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ نہیں کریں گے؟ کانسٹیٹیوشن تو اسی وقت فیل ہو جاتا ہے جس کے اندر آرٹیکل غالباً 37 اور 38 ہے سر، جس کے اندر یہ ریاست پاکستان کو فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر دینا چاہیے، ہینڈی کیپ لوگوں کو. دو چیزیں ہیں کہ چیری پکنگ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن جو ہے ایکسیپٹ کر لیا اور جو نہیں کنوینئنٹ وہ نہیں ہے. یہ تو پھر پروونشل حکومتوں کا کام ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ آج ایک موازنہ قانون پنجاب کا ہم سب کے جماعتوں کا پتہ چلے کہ کس نے بہتر کام کیا ہوا ہے. بتائیں پہلے کس کس کا کام ہے پچھلے 5 سال میں. ان کا خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے، ہماری اچھی ہے، سندھ کی اچھی ہے، وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ. میں کہتا ہوں یہ اس پہ پروگرام کریں، پتہ چل جائے کہ سب سے زیادہ بہتر ایجوکیشن حکومت نے بہتر کیا ہے، سب سے اچھے سروے بہتر ہے. اور یہ پروونشل گورنمنٹ نے کام کرنا تھا. فنڈامنٹل رائٹس اوکے سر. بلوچستان کو اس کو کس نے روکا، ان کو کس نے روکا؟ بنیادی انسانی حقوق اگر افورڈ نہیں کیے جائیں گے تو یہ پھر انفورسمنٹ کرنا ہوگا سپریم کورٹ کی کام. مگر میرا ایک سوال ہے، اسی کے اوپر بریک پہ جاؤں گی. آپ کو ادھر فنڈامنٹل رائٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مگر جب 62(1)(f) کا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے تاحیات لائف بین کے اوپر ان کی سیاست پہ نواز شریف صاحب کے، تو تب اس کو ان لائٹ آف فریڈم آف ایسوسی ایشن جو ایک اور بیسک ہیومن رائٹ ہے پاکستان میں، اس کی نظر میں کیوں نہیں دیا گیا؟
ऐसी ताहयात पाबंदी लगा दी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन खत्म, पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकते, तो अगेन सर ये सवाल तो उठेंगे ना, बेसिक फंडामेंटल राइट्स बस वो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो हमें सूट करते हैं और उनको नजरअंदाज कर देंगे जो नहीं सूट करते। एक वक्फे के बाद सर स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। राजा साहब, मैं अवैस साहब से भी यही पूछ रही थी, उनकी इंटरप्रिटेशन भी लूंगी कि क्या 62(1)(f) को आपका फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, उसकी लाइट में नहीं पढ़े जाना चाहिए था? बिल्कुल उसी की लाइट में पढ़ा गया है। अब 62(1)(f) में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि नाअहली होगी किस चीज से, बीइंग ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसकी हद तक सिर्फ, ठीक है। मगर सर अगर उसकी रोशनी में पढ़ा जाता तो ये इंटरप्रिटेशन तो लाइफ टाइम बैन तो इजाजत ना देती। ये आई थी जब आर्टिकल वो सेक्शन 203 जब आया था, पार्टी सदारत जब आया था केस, उसमें ये डिस्कस हुआ था, लेकिन इसी में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। कुछ लिमिट्स क्या है, वो यही कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आई विश के पार्लियामेंटेरियंस पिछले 5 साल और उससे पहले पिछले 5 साल जब 18th अमेंडमेंट आई थी और जब बात हुई थी कि इसको निकाल दीजिए या इसमें अमेंडमेंट कर लीजिए 62(1)(f) में, इन्होंने अपोज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस कानूनी प्रोविजन के सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं उसके आप बेसिकली कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन की भी कुछ लिमिट्स और हदूद हैं जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी आता है। बिल्कुल है। अच्छा, मुझे वैसा बिफोर आई कम टू सेनेटर साहब मुझे एक बात समझाइएगा सर कि मैं ये आपका पढ़ रही थी 63(1)(h) 63(1)(h) ये कहता है सर कि अगर कोई इखलाकी गिरावट, कोई ऑफेंस हो इखलाकी गिरावट का, मॉरल टर्पिट्यूड, तो 5 जेल के बाद 5 साल की नाअहली है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस केस में इखलाकी गिरावट पे, मॉरल टर्पिट्यूड पे 5 साल की वो पाबंदी हो, मगर सर इधर डिसऑनेस्टी के ऊपर ताहयात लाइफ टाइम बैन। ये आर्टिकल 62 जो है ना और आर्टिकल 63, आर्टिकल 62 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बार्गो लगा रहा है मुख्तलिफ कैटेगरीज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। आर्टिकल 63 जो है ये बार करता है बाय लॉ कि अगर किसी को सज़ा हो गई है और उसकी सज़ा इतनी हुई है तो जब तक वो 5 साल का वक्फा सज़ा काट के मज़ीद नहीं गुजारेगा वो इलेक्शन लड़ने का नाअहल है। ये कानूनी पाबंदी उसके ऊपर लगी हुई है। आर्टिकल 62 जो है उसने ये बताया कि वो बुनियादी वर्च्यूज़ जो हैं जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए अपहोल्ड करनी चाहिए, जिसमें अमीन भी है, कि अगर वो इस कैटेगरी में इखलाकी गिरावट अगर आप में हो तो आप वैसी सादिक और अमीन और सगेशियस और ट्रूथफुल ना हो सर। मॉरल टर्पिट्यूड, आपने एक जुर्म किया, सजा हो गई उसकी, ये कैरेक्टर फॉल्ट है आपके अंदर के सादिक और अमीन जो है कि आपको जगह जगह लम्हा जो है आपके ऊपर ये डाउट पैदा हो जाता है कि ये शख्स जो है ये आज इसने खयानत की है, ये कल भी करेगा, परसों भी करेगा। ओके, आई अंडरस्टैंड। मगर क्या सर, एक सेकंड सर, क्या इन इफेक्ट इस जजमेंट के बाद कोई भी खड़ा हो सेनेटर साहब अपने मुखालिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, उसकी क्वालिफिकेशन को चैलेंज करे, फैसला उसके हक में आ गया तो जिंदगी भर के लिए हाथ धो के बैठ जाए, गया मुखालिफ, डन फॉर लाइफ, इट्स ओवर। मेरा ख्याल है कि जब ये केस विदाउट ट्रायल, कीप इन माइंड, विदाउट ट्रायल, ये जब केस चल रहा था पनामा का, तो मेरा ख्याल है विदाउट ट्रायल चैलेंज नहीं कर सकते आप फिर बाद में। एक जज साहब ने उस वक्त कहा था कि अगर इस पे हम गए तो शायद ही पाकिस्तान में कोई बच्चे, मेरा ख्याल है कि आप पता नहीं उस वक्त थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था मैंने कहा कि अदालत में अगर आप थी तो उन्होंने कहा था कि अगर ये हम लगाना शुरू करते तो शायद ही कोई बच्चे, और एक आध आदमी को उन्होंने नाम किया था कि शायद ये अगर बच सकते तो। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा होता कि इसमें अवैस साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि पार्लियामान की गलती थी कि उन्होंने जहाँ और चीज़ों के लिए रखी है, जो 63 ने कहा 62(1)(f) के लिए सजा पार्लियामान ने नहीं रख सकी, छोड़ दी थी। अब ये मैं कहता हूँ कि एक इनोसेंट मिस डिक्लेरेशन हो सकता है, मुमकिन है कि एक आदमी है, मैं इस केस हट के कहता हूँ कि मेरा कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं अपने नॉमिनेशन पेपर पे फिल नहीं कर सका, मेरा अकाउंट है जो मुझे पता ही, शायद मैंने पिछले कितने अर्से से, कोई इंसान से गलती हो सकती है, वो इनोसेंट मिस डिक्लेरेशन रह गई, मैं छुपाना नहीं चाहता था लेकिन मैं लिख ना सकूं, दूसरा आदमी चला गया और मैं उम्र भर के अगर मुझे दूसरी मेरे पास वक्त कम है, मैं जरा इनका इनपुट भी जल्दी से ले लूं एंड देन वी आर एंडिंग। सर मुझे बताइए कि क्या आपको ये होते दिखाई दे रहा है कि मुस्तकबिल में एक और बेंच कॉम्प्रोमाइज होगा जो इस ओरिजिनल वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दे, क्योंकि अगर ये ना हुआ, ये ओरिजिनल पॉसिबल है ओवैस साहब कह रहे हैं, इट्स पॉसिबल। पहली बात तो ये है कि इसको, ये वो लॉ है जिसको कि इन्होंने, अगर जी बात करें फिर मैं आप पे एंड करूं जी ओवैस साहब, इसी प्रोपोजिशन के ऊपर कोई
اور وہ بینچ جو ہے وہ اس فیصلے کو انڈو کر دے تو اٹ کین بی ڈن. یہ تو سو ایک وے آؤٹ ہے میاں صاحب کے لیے. ہی از ناٹ کمپلیٹلی ریلیونٹ یٹ سر. ہی کین کم ٹو ہانٹ یو. یہ لا میاں صاحب کے ساتھ ہو گیا, یہ لا آنے والے ہر آدمی کے لیے ہوگا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیتوں کی یہ پرائس ادا کر رہے ہیں. یہ لا انہوں نے نہیں دیکھیں نا, انہوں نے چھوڑا, انہوں نے راستہ نہیں دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ استعمال کریں گے کسی کے خلاف, وہ ہو گیا ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ یہ اگلی پارلیمنٹ کو جب وہ آئے گی. مگر سر آپ ان کی نااہلی تاحیات مانتے ہیں, جہانگیر خان صدیقی کی نہیں مانتے؟ نہیں ان کی تو بات, جہانگیر خان صدیقی کون ہے؟ اچھا نہیں وہ آپ مکس کر گئی ہیں. نہیں مکس کیا کر گئی, دونوں نااہل ہوئے ہیں نا سر. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ امریکن ایمبیسڈر کو مکس کر گئی ہیں. طلال ہیں انہوں نے ان کی ریویو پٹیشن رہتی ہے. خواجہ آصف صاحب ان کی ججمنٹ خواجہ صاحب کے اوپر اقامے کے اوپر بھی تو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. ان کی بھی ریزرو ہو چکی ہے, شیخ رشید صاحب کی بھی سپریم کورٹ. ان کی بھی تاحیات پابندی ہو سکتی ہے جی, ان کی بھی مس ڈکلریشن کی ہی ججمنٹ ہے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ مس ڈکلریشن تو ثابت بھی ہو گیا, خود ہی مان لیا. بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ساتھ کے کہیں یہ اللہ نہ کرے نان کو نہ ہو, انشاءاللہ بہتر مستقبل کی طرف صحیح قدم رکھا جائے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.